قرآن یہاں تک کہتا ہے بل ہم عدل، وہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ جانور میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ لگے ہوئے کھانے پینے میں، وہ اپنی ترتیب میں کر رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے قوت دی ہے، سمجھ دی ہے، صلاحیت دی ہے، چھمتا دی ہے غور و فکر کرنے کی، اور اس کے باوجود یہ اپنے رب کو پہچاننے سے دور بھاگا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی زندگی کو اگر آپ کے سامنے سمیٹ کر کے رکھوں، شارٹ فارم میں مختصر کر کے بتاؤں تو دیکھیے، آج انسان کی زندگی کا جو سرکل ہے وہ کیا ہے؟ انسان جب تک جسم میں طاقت ہوتی ہے اپنی پوری انرجی کو مال کے پیچھے خرچ کرتا ہے۔ انسان میں جب تک طاقت ہوتی ہے 35 سال 40 سال تک 50 سال تک جوانی شباب جب تک قوت ہوتی ہے، مشین کی طرح انسان دوڑ رہا ہے، کم سے کم 6 گھنٹہ سونا چاہیے، یہ بھی میسر ہے، وقت پہ ناشتہ اور کھانا بھی میسر ہے، اپنوں سے بیٹھ کر کے سکون سے 2-4 منٹ بات کر لیں یہ بھی وقت میسر ہے، خود اپنے جسم کا حق ادا نہیں کرتا، اس لیے دولت کے پیچھے بھاگتا۔ اچھا ٹھیک ہے، انسان دولت کمائے، لیکن جب دولت کمانے کی چکر میں صحت گنوا دیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ 2.5 لاکھ روپیہ لگے گا تب تمہارا علاج ہوگا، تو جس انرجی کو خرچ کر کے دولت کمایا تھا اب وہ دولت خرچ کر کے وہ اپنی صحت بچانا چاہتا۔ پہلے جسم کی طاقت لگا کے پیسہ کمایا، اب کمائے پیسے کو ڈاکٹر کر کے صحت بچانا چاہتا۔ تو سب سے پہلے انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، مال سے بھی زیادہ جان سے محبت آتی ہے کہ مال جائے تو چلا جائے، جان بچ جائے۔ اب اگلا مرحلہ دیکھیے، کسی کے پاس 1 لاکھ روپے وہ بھی بیمار، اس کا بیٹا بھی بیمار، 1 لاکھ میں یا تو صرف اس کا علاج ہوگا یا اس کے بیٹے کا علاج ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا تمہیں بھی 1 لاکھ کا خرچہ ہوگا، تمہارے بیٹے بھی 1 لاکھ کا خرچہ ہوگا۔ تو اب آدمی اپنی جان میں اپنے بیٹے کو ترجیح دیتا ہے کہ ہم تو بہت زندگی کی بہار دیکھ چکے، بعد میں پکنے لگے، بیٹا ہی صحیح ہو جائے وہ بھی کچھ زندگی گزار لے۔ تو آدمی مال سے محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اور اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے۔ یہ انسانی زندگی ہے، مال سے محبت، کیونکہ مال کے لیے سب قربان، پھر مال سے زیادہ جان سے محبت، پھر جان سے بھی زیادہ اولاد سے محبت۔ حضرت ابراہیم کی زندگی ذرا دیکھیے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم ان کا سارا مال اللہ کے محبت میں قربان ہونے والا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کچھ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کی خلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا۔ اللہ نے کہا میرے ابراہیم کی محبت جو مجھ سے ہے وہ تم دیکھنا چاہتے ہیں، جاؤ دیکھو میرے ابراہیم کے سامنے میرا نام لے لو۔ وہ فرشتے آ کے حضرت ابراہیم کے پاس انسانی شکل میں آ کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر سن کر کے حضرت ابراہیم کو اللہ کے نام میں اتنی چاشنی ملی کہ ان کے پاس کہا ایک بار اور کہو۔ کہا پہلی بار تو ایسے ہی کہا تھا، اب ایسے ہی نہ کہیں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا آپ کے پاس جو اتنی ساری بکریاں ہیں اس میں سے آدھا لیں گے تب ایک بار اور کہیں۔ کہا لے لو۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہا انہوں نے، کہا ایک بار اور کہا ایسے نہیں، جو بچا ہے وہ بھی دے دو۔ ابراہیم نے کہا وہ بھی دے دو۔ ساری بکریاں دے دی اور اللہ اکبر سن لی۔ اس کی سند کے اعتبار سے جو حیثیت ہو، لیکن اس طرح کے واقعات حضرت کی زندگی میں کثرت سے ملتے ہیں کہ اپنے مال کو انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اچھا مال کے بعد جان کی باری آئی۔ حضرت ابراہیم نمرود کو جب ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں، نمرود ان کو آگ میں ڈلواتا ہے۔ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، جبریل آ کے کہتے ہیں میں رب کے پاس پیغام لے کے جاتا آتا ہوں، کوئی حاجت ہو تو بتائیں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں، جس سے اسی سے کہیے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا رب میرے کہنے سے زیادہ میری ضرورت کو جانتا ہے۔
حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی پردو وسلام علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی ہو جا، ابراہیم کی ٹھنڈی ہو جا۔ گئے اللہ کی محبت میں، اللہ کی ذمہ داری جو اللہ نے دی تھی اس کو نبھاتے ہوئے اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانے کے لیے آگ میں جاتے ہیں، اپنی جان اللہ کے لیے قربان۔ اور جان سے بھی بڑھ کے انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، پھر اللہ کے حکم پہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی قربان کر دیا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز اللہ کے لیے ہے، ہماری قربانی اللہ کے لیے ہے، ہماری جان اللہ کے لیے ہے، ہمارا مال اللہ کے لیے ہے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہے۔ یہی حضرت ابراہیم کی زندگی تھی، اور اسی کو اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لازم کر دو، مصلی بنا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لازم، لیکن ہم اپنی جان اللہ کے لیے کیا دیں؟ 5 وقت نماز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہمارے لیے اتنا مشکل ہے کہ پوچھیے مت۔ سب بات کہتے وقت گھومیں گے، نعرہ لگائیں گے، نماز کی بات آئے گی تو سناٹا چل جائے گا۔ مال پورا اللہ کی بارگاہ میں کیا قربان کریں؟ 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، اس کو دینے میں آنا کاری کرتے ہیں۔ سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب کی قربانی فرض ہے، اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، نہیں کرتے۔ زمین بک رہی ہو تو اتنا پیسہ نکالنے لگتے ہیں لوگ جیسے کہ لگتا ہے کہ کسی بادشاہ کا خزانہ ان کے گھر میں نکل گیا ہو، ایسے حج کرنے کے لیے بھیا ہمارے پاس پیسہ ہی۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ ہماری جان اللہ کے لیے، ہمارا مال اللہ کے لیے، ہماری اولاد اللہ۔ میں اپنے گفتگو سمیٹ کر کے آپ کو چند باتیں کرتا ہوں، اسی تناظر اور گفتگو ختم کرتا ہوں۔ 2 چیز آپ اپنی زندگی میں لازم کرتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، کتابوں میں درج ہے کہ انسان پہ 2 کا حق ثابت ہوتا ہے۔ ہم جو شرع کے حقوق ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق، اور دوسرا ہے حقوق العباد، بندوں کا حق۔ اللہ کا حق بھی ہم نے اور اللہ کے بندوں کا حق بھی ہم نے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھی، یہ اللہ کا حق۔ رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھ لیا آپ نے، اللہ کا حق۔ زکوٰۃ دیا آپ نے، اللہ کا حق۔ قربانی کر لی، اللہ کا حق۔ یہ ہے حقوق اللہ۔ آپ کے ماں باپ ہیں، ان کا بھی آپ پہ حق ہے، یہ ہے حقوق العباد۔ آپ کی بیوی بچے ہیں، ان کا بھی آپ پہ حق ہے، یہ ہے حقوق العباد۔ آپ کے بھائی بہن ہیں، ان کا بھی آپ پہ حق ہے، یہ ہے حقوق العباد۔ آپ جس محلے میں رہ رہے ہیں، جس بستی میں رہ رہے ہیں، اس بستی میں رہنے والے جتنے لوگ آپ کے اڑوس پڑوس کے ہیں، ان کا بھی آپ پہ حق ہے، یہ ہے حقوق العباد۔ آپ حضرت ابراہیم کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے، شریعت متحرہ کے مقصد تک پہنچنے کے لیے ان دونوں حق کو اپنی زندگی میں ادا کریں، اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا، اللہ کے بندے بھی آپ سے راضی ہوگا۔ زمین کے اوپر بھی آپ کو اللہ عزت سے رکھے گا، اور مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے تو اللہ آپ کو سب کو عطا کرے۔ اللہ کا حق اور اللہ کا حق۔ شیطان کرتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نماز روزے سے دور کر دیتا ہے اور حقوق العباد میں چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو نماز روزہ تو پڑھنے دیتا ہے اور وہ حقوق العباد میں غافل کر دیتا ہے، جبکہ ہمیں اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے اور اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، تو اگر ہم سے اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ معاف کر دے۔ نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں کوئی چوک ہو گئی تو اللہ اس میں نرمی فرمائے، معاف کر دے۔ لیکن حقوق العباد، کسی بندے کا حق آپ پہ تھا اور آپ نے اسے مارا ہے،
تو جب تک جس کا حق آپ مارے ہیں وہ معاف نہیں کرے گا، قیامت میں اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ اللہ کا حق اگر آپ سے کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ بخش دے گا اگر چاہے گا، چاہے تو عذاب بھی ڈالے گا، لیکن بخش بھی سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن بندوں کا حق اگر آپ مار کے قیامت میں اللہ کے پاس حاضر ہو گئے، بھائی کا حق مارا، بہن کا حق مارا، ماں باپ کا حق مارا، بیوی بچوں کا حق مارا، پڑوسی کا حق مارا، رشتہ دار کا حق مارا، بندوں کا حق جو آپ کے ہے اسے آپ اگر مار گئے، جتنے بڑے نمازی اور حاجی کا ہے، قیامت میں جب تک وہ حق والا آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم نہ ہو، جانتے نہ ہو، دولت نہ ہو۔ نبی نے فرمایا نا وہ تو ہے لیکن میں وہ نہیں چاہتا، اور بتاؤ صحیح معنوں میں جو مفلس ہو وہ کون چاہتا؟ کہ صحابہ نے کہا سرکار آپ بتائیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ مفلس تو وہ ہے جو دنیا میں نماز بھی پڑھا ہو، روزہ بھی رکھا ہو، بڑی نیکی ہو، لیکن قیامت میں جب اپنے رب کے پاس وہ حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے حساب کے لیے لایا جائے گا، نماز روزے کی بڑی اس کے پاس کثرت ہوگی، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا پیسہ لے کر کے نہیں دیا ہوگا، کسی کو دل دکھایا ہوگا ناحق غیر ضروری باتوں سے، جب اس کا سوال ہوگا سارے حق حاضر ہو جائیں گے، کہیں گے پروردگار یہ میرا پیسہ لے کے نہیں دیا، یہ میری زمین ہڑپ کر کے نہیں دیا، یہ میرا ایسا کیا ویسا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر وہاں تو قیامت کے دن کسی کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوگا، چاندی بھی نہیں ہوگی، زمینداری بھی نہیں ہوگی، وہ دے دے کچھ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز اور روزے کا جو ثواب ہوگا، جن کا حق مارا ہوگا اسے دے دے۔ یہاں کے روزے سے نماز کا ثواب ختم، حق والوں کا گناہ اس کے ذمہ رکھے تو ساری نیکیاں ہوا ہو جائیں گی اور حق مارنے سے گناہوں کے تلے دب جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں مفلس تو وہ ہے جو نیکی کرے تو مگر قیامت میں اللہ کے پاس بچا نہ سکے یا لوگوں کا حق مار کر اس کی حفاظت نہیں۔ آپ اللہ کا حق، اللہ کے بندوں کا حق ادا کر کے زندگی گزارے۔ ایک بات اس پر کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، اللہ کا جو حق ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج، اس میں آپ مخلص ہو جائیں، یعنی نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، یہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، چرچے کے لیے نہ ہو، لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں اس نیت سے نہ ہو، لوگ ہمیں سیٹھ صاحب کہے مدرسے میں بڑی رقم دینے سے اس لیے نہ ہو، جلسے میں ہم نے 50 لاکھ اس لیے دے دیا کہ مائک پہ ہمارا ہی کلمہ پڑھا جائے اس لیے نہ ہو، اللہ کے لیے جو عبادت کریں مخلص ہو کے کریں، صرف اس لیے کہ مولا میں تیرے لیے یہ عمل کرتا ہوں اور تجھ سے اس کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے لیے جو کام کرے اس میں مخلص ہو جائے، دیگر چیزوں سے نکالنا، اور بندوں کا جو حق ہے بندوں کا ساتھ اس میں محسن ہو جائے۔ میری گفتگو کا خلاصہ آپ پہ دو حق ہے، اللہ کا حق، بندے کا حق۔ اللہ کے حق ادا کرنے میں مخلص ہو جائے، اب بندوں کا حق ادا کرنے میں محسن ہو جائے، بندوں کا حق ادا کرنے میں محسن ہو جائے۔ محسن کیا ہونا ہے؟ محسن ہونا یہ ہے کہ آپ ترازو لے لیجئے ہاتھ میں، ترازو، یہ ڈیجیٹل والا ترازو نہ لیجئے، اس میں بھی لیجئے گا لیکن دیر سے سمجھ میں آئے گا۔ وہ جو ترازو اٹھاتے ہیں نا، ایک پلہ ادھر جھکا ہوتا ہے، ایک پلہ ادھر جھکا ہوتا ہے، ترازو ہاتھ میں لے لیجئے، پورا برابر برابر ہو تو اس کو کہتے ہیں انصاف۔ 50-50، 50 ادھر 50 ادھر، انصاف آدھا آدھا کر دینا، 50-50 کر دینا، یعنی آپ اپنا حق لے لیجئے اور دوسرے کا جو حق ہے یہ ہے انصاف۔ یہاں سے نجات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ اپنا حق رکھیے اور دوسرے کا حق دوسرے کو دیجیے۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے، نہ خود تکلیف برداشت کرنا ہے نہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے۔
نہ خود ضرر اٹھانا ہے نہ دوسرے کو ضرر اٹھانا ہے. یہاں سے نجات کا سلسلہ شروع ہوگا کہ آپ اپنا حق لے لیں اور دوسرے کا حق دوسرے کو لے لیں. اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بالخلاف بالمقابل انصاف، برابر برابر. اب اگر ایک پلہ نیچے ہو اور دوسرا اوپر ہو تو یا تو عدوان ہوگا یا احسان. آپ دوسرے کا حق بھی لے لیجئے اور اپنا حق بھی لے لیجئے، یہ ہے عدوان، یہ ہے ظلم. آپ اپنا حق تو لے ہی لیا، دوسرے کا بھی مار رہے ہیں، یہ ہے ظلم، عدوان. اللہ فرماتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والے پہ اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت. لوگوں پہ ظلم کر کے، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے، لوگوں کا پیسہ قبضہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں اور کسی سے تعویذ لکھا کے برکت چاہتے ہیں. آپ کے کارخانے میں کوئی مزدور ہے، وقت پہ اس کی تنخواہ نہیں دے رہے ہیں، کئی مہینے کی اس کی دبا کے رکھے ہوئے ہیں اور برکت تعویذ بنا کے سامنے لٹکائے ہوئے ہیں کہ خیر و برکت مکان کی ہو جائے گی. تعویذات کا اللہ کے اذن سے اثر ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جب دوسرے کا حق ماریں گے تو کسی تعویذ پہ اللہ اثر نہیں ڈالے گا، اور اگر دیا بھی وہ بڑھا کر کے تو آپ کا امتحان ہوگا عمر. اگر اپنا حق بھی لے لیا اور دوسرے کا حق بھی مار رہے ہیں تو یہ ہے ظلم. ایسا شخص جہنمی ہے. اور اس کے بالمقابل ہے احسان. احسان یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کا حق دے دیجئے، لیکن دیکھیے کہ میرے بھائی کے 4 بچے ہیں، میرا تو ایک ہی بچہ ہے. اگر ہم اپنا حق بھی تھوڑا سا دے دیں گے تو اس کے 4 بچے خوشی سے زندگی گزاریں گے. تو بھائی کو اس کا حق دینے کے ساتھ کچھ اپنا بھی دے دیجئے، یہ ہے احسان. اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں سے قریب ہوتی ہے. آپ اپنے بھائی پر رحم کیجئے، اللہ آپ پر رحم فرمائے گا. آپ کسی کمزور کا سہارا بنیے، اللہ آپ کے لیے سہارا بن کر کے اس کی رحمتیں آپ کے ساتھ کرے گا. تو بندوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس میں ظلم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. یا تو انصاف ہو تاکہ نجات پا سکے، اور بڑھ کر کے اس کے آگے احسان ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا بھائی کمزور پڑ گیا، ہماری بہن کمزور پڑ گئی، حد ایسا ہے بھائی کے پاس اتنی دولت اور بہن بھیک مانگ رہی ہے، بیٹے کے پاس اتنا بیلنس کہ اس کو ٹیکس کٹوانا پڑ رہا ہے، اور باپ 5 روپے کی چائے پینے کے لیے محتاج. ہمارے ان حقوں کا بھی اللہ ہم سے حساب لے گا جو اس نے ہم پہ اپنے لیے رکھا ہے، جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں. اور ان حق کا بھی اللہ ہم سے احساس لے گا جو اس نے بندے کا ہمارے اوپر رکھا ہے، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں. میں لمبی چوڑی گفتگو کے لیے آپ کے سامنے حاضر نہیں تھا. جماعت اہل سنت کے ایک عظیم مقرر اور اتفاق سے وہ، میں الہ آباد میں رہتا ہوں اور الہ آباد اور پرتاپ گڑھ دونوں ضلع ملا ہوا ہے. تو حضرت پرتاپ گڑھ سے آئے ہوئے ہیں، اس کو تو آپ ہر موقع سے بہانے سے سنتے رہتے ہیں. میں چاہوں گا کہ حضرت کو آج اچھا اور پورا ٹائم ملے، سب لوگ ان سے مستفیض ہوئیے. اپنی گفتگو کی باتوں پہ ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سننے سے زیادہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بندہا آدم و حاصل شد فرار وما لینا یا اخی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.